بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں ایک نشست تھی کہ جس نشست کی سرداری آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے اندر یہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان 5 باتوں کو لے لے اور خود عمل کرے یا پھر ان لوگوں تک پہنچا دے کہ جو ان باتوں پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ کون ہے جو مجھ سے ان 5 باتوں کو لے لے، خود عمل کرے یا پھر ان لوگوں تک ان 5 باتوں کو پہنچا دے کہ جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں، میں ان 5 باتوں پر عمل کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، دنیا کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو یعنی سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب حرام چیزوں سے کیا مراد ہے؟ جب لفظ حرام بولا جاتا ہے تو اس سے ہمارے ذہن کے اندر صرف کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں، حالانکہ حرام کا مفہوم وسیع ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس سے بچو گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ روزہ نہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھو گے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سے بچو گے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بد نظری حرام ہے، بد نظری سے بچو گے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے روزہ رکھ لیا، بس رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کر لی، اب ہمارے پاس عبادت گزار کا سرٹیفکیٹ آ گیا۔ نہیں، ساری زندگی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا ہے۔ پھر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بات، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ آج ہم غنی کسے کہتے ہیں؟ مالدار شخص کو، جس کے پاس زیادہ دولت ہو، جس کے پاس زیادہ دنیا کے جاہ و جلال ہو، اسے ہم کہتے ہیں غنی ہے۔ لیکن دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، چاہے وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے یا چاہے بھوکا رہنا ہے، چاہے تم صحت کے عالم میں ہو چاہے بیماری کے عالم میں ہو، ہر حال کے اندر تم اللہ کی رضا پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اللہ تمہارے دل کو غنی کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اور پھر فرمایا تیسری بات، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو، کامل مومن بن جاؤ گے، کامل مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسی صرف وہ نہیں ہے جس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے، میں نماز کے لیے صف میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہونے والا دوسرا ساتھی جو ہے وہ بھی میرا پڑوسی ہے۔ میں جس محفل میں بیٹھتا ہوں اس محفل کے اندر جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے پڑوسی ہیں۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میری نشست کے ساتھ جو دوسری نشست ہے اس پر جو بیٹھا ہے وہ بھی میرا پڑوسی ہے۔
میں کسی کالج اسکول یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے ساتھ جو دوسرے طلباء ہیں وہ بھی میرے پڑوسی ہیں، میں ان کے حقوق کا خیال رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان یعنی اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہم کیسے پورے مسلمان بن سکتے ہیں؟ ہمارا اسلام کب کامل ہو سکتا ہے؟ ہم حقیقی معنوں میں کس صورت میں صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ہم مسلمان صحیح معنوں میں ہو سکتے ہیں جب جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں مجھے کوئی گالی نہ دے، تو میں چاہوں کہ میرے بھائی کو بھی کوئی گالی نہ دے، میں بھی کسی کو گالی نہ دوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی غیبت نہ کرے، اسی طرح میں اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچوں کہ اس کی غیبت بھی نہ ہو۔ تو یہ تمام تر چیزیں اپنے سامنے رکھتے چلے جائیں، کامل مسلمان بن جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات ارشاد فرمائی، کثرت سے نہ ہنسا کرو، کثرت سے نہ ہنسا کرو، کیونکہ کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ کثرت سے ہنسنے والا اعمال صالح کے اندر اسے وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا جو ہے دینی محافل میں دل نہیں لگتا، دینی محافل میں ہمارا دل نہیں لگتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہیں دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دل اکتا جاتا ہے، دل نہیں کرتا۔ تو دیکھیں اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، دل نہ لگنے کے اسباب کیا ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم کثرت سے ہنستے ہیں، کثرت سے ہنستے ہیں۔ کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور مردہ دل والا پھر اعمال صالح کرے گا کیسے؟ مردہ دل والا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو غور و فکر سے سنے گا کیسے؟ تو یہ پانچ باتیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پانچ باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں۔ پہلی بات، حرام چیزوں سے بچیں گے، اللہ عبادت گزار بنا دے گا۔ دوسری چیز، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں غنی فرما دیں گے۔ تیسری بات، اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ایمان کامل ہو جائے گا۔ چوتھی بات، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، ہم کامل مسلمان بن جائیں گے۔ اور پانچویں بات، کثرت سے ہنسنے سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، کثرت سے نہ ہنسا کریں، کثرت سے نہ ہنسا کریں، رویا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر تمہیں اخروی حالات کے بارے میں بتا دوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو، تم ہنسنا چھوڑ دو۔ قبر کی تاریکی، عالم برزخ کا سفر، میدان حشر کی سختی، پل صراط کا سفر، یہ وہ ہولناکیاں ہیں، اگر ان کو حقیقی معنوں میں انسان سمجھے تو ساری زندگی پھر ہنسے نہ، کھلکھلا کر نہ ہنسے، کھلکھلا کر نہ ہنسے۔ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پانچ باتوں پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔